قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین. حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے سرداروں جو میرے ساتھ اٹیچ لوگ ہو، تم میں سے کون ہے کہ جو مجھے اس ملکہ کا تخت لا کر دے اس سے پہلے کہ وہ سر تسلیم خم کرتی ہوئی میرے پاس حاضر ہو جائے؟ کون ہے کہ جو ایسا کرے؟ قال عفریت من الجن، تو ایک بڑا دیو ہیکل جن کہتا ہے انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہ میں آپ کی اس محفل برخاست ہونے سے پہلے 3-4 گھنٹے کی جو بھی آپ کی مجلس ہوتی ہے، مجلس ختم ہونے سے پہلے میں وہ تخت آپ کو یہاں پہ لا دوں گا. انبلیویبل چیز ہے. 2000 کلومیٹر سے اتنا بڑا تخت پتھر کا وزنی 3-4 گھنٹے کیا، وہ تو آج بھی آپ اگر جہاز میں بھی لائیں تو 3-4 گھنٹے میں نہیں پہنچ سکتا، اس کو تو لفٹ کرنے میں پرابلم ہو جائے گی. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور میں اس کے اوپر امانت دار بھی ہوں، میں پوری رسپانسبلٹی سے یہ کام کروں گا، اور میں طاقت بھی مجھے اللہ نے دی ہے. جنات کو اللہ نے بہت طاقت دی ہوئی ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام یعنی ایگری نہیں کرتے اس مسئلے میں. تو پھر ایک اور شخص قال الذی عنده علم من الکتاب، وہاں ایک شخص بیٹھا ہوتا ہے جس کے پاس کتاب میں سے علم ہوتا ہے. وہ کہتا ہے انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں اس تخت کو آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے، فریکشنز آف سیکنڈ میں لے آؤں گا. ہمارے لیے تو وہی ہضم کرنا مشکل ہے، تو یہ تو خیر بہت بڑی چیز ہے. تو یہ اس نے دعویٰ کیا، بس یہ دعویٰ کرنے کی دیر تھی اور وہ لے بھی آیا تخت. فلما رآہ مستقرا عندہ، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب وہ تخت وہاں پر آیا ہوا دیکھا، قال ھذا من فضل ربی، انہوں نے کیا حضور کڈے پہنچے بزرگوں، کیا بات ہے، کیا صاحب کرامت ہو، نہیں اومٹ کر دیا. ان کا یہ میرے رب کا فضل ہے. ھذا من فضل ربی، آپ لکھتے ہیں نگاہ مرشد سے، ماں باپ کی دعا سے، اور پیغمبر کا کہتا ہے ھذا من فضل ربی، یہ تو میرے رب کا فضل ہے. کیوں ہے فضل؟ لیبلونی اشکر ام اکفر، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں اس کا شکر گزار بنتا ہوں یا نہ شکرا. یہ سر توحید ہے. ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، اور جو کوئی اللہ کا شکر کرے گا تو وہ بھی اپنے نفس کی خاطر ہی کر رہا ہوگا، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. ومن کفر، اور جو کوئی اللہ کی ناشکری کرے، فان ربی غنی کریم، تو میرا رب تو غنی ہے، کریم ہے، اسے کسی کی پرواہ ہی نہیں ہے. ھذا من فضل ربی. اچھا اس کے بعد پھر آتا ہے کہ وہ ملکہ جب آئی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ نا اس تخت کی حیت بدل دو، ڈیزائننگ اس کی تھوڑی سی چینج کر دو، جو اس کے اوپر کوئی پھول بوٹے لگے ہوئے تھے تھوڑا سا اسے ٹیمپر کرو، اور میں دیکھوں گا کہ وہ پہچانتی ہے اپنے تخت کو نہیں کہ نہیں پہچانتی. تو وہ پھر ملکہ وہاں پہ آ پہنچتی ہے. تو سلیمان علیہ السلام اسے ریسیو کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس تخت کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو وہ بڑی سمجھدار ہوتی ہے. تو وہ کہتی ہے یہ تو لگتا ہے کہ یہ میرے تخت ہی ہے، اس کی مثل مجھے لگ رہا ہے بلکہ شاید وہی ہے. تو یہ اس کی سمجھداری کا بھی ثبوت ہے کہ وہ اس کو ٹیمپرڈ فارم میں بھی پہچان لیتی ہے، اور یہ اس کو دوسرا میسج مل جاتا ہے انہوں نے کیا لڑنا ہے، اس نے کہاں سے لڑنا ہے. وہ تو یہ بھی نہیں تھی ایکسپیکٹ کر سکتی کہ 4 مہینے میں بھی کوئی اٹھا کے یہاں لا سکے. ابھی تو اس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا، یہ تو ایسے آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر سلیمان علیہ السلام اسے اپنے جو ٹیمپل ہے نا اس کی بھی تھوڑی جھلک کرواتے ہیں. آگے ایک محل میں جب لے کے آتے ہیں کمرے میں، تو اس میں ایسے شیشے جڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ گویا دیکھنے میں تالاب محسوس ہو رہا ہوتا ہے. تو جب اس پہ پاؤں رکھنے لگتی ہے وہ سمجھتی ہے شاید پانی والا تالاب ہے، تو وہ اپنے جو تہمد ہے یا جو بھی اس نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں وہ تھوڑی سی اٹھا لیتی ہے، اس کی پنڈلیاں بھی ننگی ہو جاتی ہیں، وہ سمجھتی ہے پانی ہے، تو پانی نہیں ہوتا، تو وہ امپریس ہوتی ہے. اور پھر وہ وہاں پہ کہتی ہے کہ میں سلیمان کے ساتھ اپنے رب کے سامنے سر تسلیم خم کرتی ہوں، جو میں شرک کرتی رہی میں اللہ کی طرف رجوع لاتی ہوں، اور وہ اسلام قبول کرتی ہے. باقی اسرائیلی روایتوں میں پھر ملتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا نکاح اس کے ساتھ ہوتا ہے. قرآن نے اس چیز کو ایڈریس نہیں کیا. قرآن تو بس کنکلوڈ اس پہ کرتا ہے کہ وہ مسلمان ہو جاتی ہے. نہ وہ بریلوی ہوتی ہے، نہ دیوبندی ہوتی ہے، نہ اہل حدیث ہوتی ہے، نہ شیعہ ہوتی ہے، بلکہ مسلمان ہو جاتی ہے. اور آپ یہ الفاظ دیکھیں جناب، مسلمان ہی ہے ہر طرف.
قالت رب انی ظلمت نفسی، وہ کہتی ہے میرے رب میں اپنی جان پہ ظلم کرتی رہی اس سے پہلے، واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اور میں سلیمان کے ساتھ سر تسلیم خم کرتی ہوں اس رب کے سامنے، اللہ کے سامنے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، میں سر تسلیم خم کرتی ہوں، میں مسلم ہوتی ہوں۔ تو وہ اپنا آپ اپنے رب کے حضور سر تسلیم خم کر دیتی ہے۔ تو یہ واقعہ یہاں پہ مکمل ہوا۔ اب وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ جی وہ انہوں نے فکر اچھا اس سے تو توحید اخذ کرنی چاہیے تھی، یہ چکر میں پڑ کے وہ کہتے ہیں بندہ لبو کیڑا جے جنہیں انج کر کے تخت لے کے آئے، وہ بندہ اگر امپورٹنٹ ہوتا نا تو اللہ تعالیٰ اس کی تعریف وہاں پہ بیان کرتا، اس کے تو فوراً ساتھ ھذا من فضل ربی آ گیا۔ وہ کہتے ہیں جی کوئی ولی اللہ تھا تو اب اس کا مطلب ولی اللہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، اچھا جی تو پھر کیا کریے جو کر سکتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں آپ رفع دین کرنا چھوڑ دیں چونکہ ایسے ولی اللہ رفع دین نہیں کرتے۔ یہی کچھ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں نا آپ، جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنا چھوڑ دیں، آپ ان بابوں کو پکارنا شروع کر دیں، یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ اصل میں۔ تو تواڈے تے اللہ نے بلا چھڑ دیتی ہے، ہن تک تواڈے نال ہوندی کیا ہے، میں ہن دی انجین نہیں کر لگا۔